السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ ہمارا ہوٹل ہے جس میں ہم نے اسٹے کیا ہوا تھا مکہ میں. تو یہ سب میرے ہسبینڈ مجھے ہم سب کو زبردستی ناشتے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا کوئی دل نہیں تھا ناشتہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پیکج جو ہم نے لیا تھا ہوٹل کا اس میں ناشتہ صبح میں انکلوڈیڈ تھا، جبکہ ہم لوگ کا بالکل وہ نہیں تھا کہ ہم لوگ جا کے ناشتہ کریں اور کچھ کھائیں پئیں، کیونکہ اتنے زیادہ ہم لوگ تھکے ہوئے تھے. ہم نے بولا بس بستر مل جائے ہم لوگ کو اور ہم لوگ سو جائیں بس. لیکن گئے تو وہاں پہ ناشتہ اچھا تھا. اللہ کی زمین پہ مکہ میں کسی کو اگر کھانا ملے تو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. ہر چیز تھی، ہر نعمت تھی وہاں پہ، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. اور یہ جو آپ اسٹیل کا مٹکا ٹائپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں تھی لوبیا، جو یہ عربی لوگ خاص طور پہ کھاتے ہیں نا صبح ناشتے میں. یہ پسا ہوا لوبیا تھا، بہت مزے کا تھا. اس کے اوپر آپ ٹماٹر باریک کٹا ہوا اور پیاز ڈالیں، یہ سب چیزیں رکھی ہوئی تھی، یہ ڈال کے ہم کو دے رہے تھے. اور یہاں پر نا یہ کہ آپ کو اتنا ہی پلیٹ میں ڈالنا چاہیے جو پہلے عمرہ یا حج کر چکے ہیں، جتنا ہم کھائیں، ٹھیک ہے نا. لوگوں نے ڈھیر لے کے جو ہے وہ پلیٹوں میں رکھا ہوا تھا اور کھا نہیں رہے تھے. بس یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب بس ایک ہی دفعہ اٹھیں اور سب کچھ لے آئیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا ہی لانا چاہیے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اچھی نہیں نکلتی یا سمجھ نہیں آتی کھانے میں، تو پھک کے نہ جائے نا. میں حدیث سن رہی تھی رسول پاک کی، کہ وہ کہاں سنی تھی میں نے، ہاں میرے خیال میں کوئی مجھے سنا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ رسول پاک 7 دن کے فاقے سے تھے، روزے سے تھے. 7 دن انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا. 8ویں دن جو ہے وہ رسول پاک کے صحابی جو تھے کھانا کھا رہے تھے، تو رسول پاک کو انہوں نے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو رسول پاک جو ہے وہ کنارے روٹی کے توڑ کے کھا رہے تھے اور کھاتے ہوئے رو رہے تھے. تو صحابیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن بعد میرے پیٹ میں جو کھانا گیا، کنارے روٹی کے کھا رہے تھے، تو اس کا میں آخرت میں حساب کیسے دوں گا. تو ہم تو اتنا کھاتے بھی ہیں اور ویسٹ بھی کرتے ہیں، اور سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے ہم اللہ پاک کے سوالوں کا جواب دیں گے اور کس طرح سے ہمارا حساب کتاب ہوگا. میں یقین مانے کہ میں اپنی تعریف بالکل بھی نہیں کر رہی. میں ہمیشہ سے، جب سے میری شادی ہوئی ہے، اس وقت سے میں یہ کوشش کرتی ہوں جو ہمارا کھانا بچ جائے وہ پرندوں کو ہم ڈال دیں، چاہے وہ مجھے کتنی ہی دور جا کے پرندوں کو ڈالنا پڑے. جو بچے ہوئے چاول ہوتے ہیں، کبھی بریانی بچ گئی، کبھی پلاؤ بچ گیا، کبھی کھچڑی بچ گئی، میں کوشش کرتی ہوں اپنی کہ میں جو ہوں وہ پرندوں کو ڈال دوں، پرندے کھا لیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے اگر رزق بچ جاتا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی پرندوں کو ڈال دیا کریں. اللہ مجھے بھی وہ ہدایت دے کہ میں مزید کھانا ضائع نہ کروں. اول تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ضائع نہ کروں. کھانا ہم لوگوں نے کھائے، جو کروسون دیکھ رہے ہیں نا، یہ پلیٹ میں رکھنے کے بعد کسی کام کے نہیں تھے. ٹھیک ہے، ایک میں نے لیا اور میں نے زبردستی جو ہے وہ بچی سے کہا کہ تم اس کو ختم کرو اس سے پہلے کہ یہ جو ہے ضائع جائے، کیونکہ یہ لوگ تو اس میں ڈال دیتے ہیں نا، کچرے میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں. جیسے میں شارجہ میں پاکستانی دکان گئی تو وہ ان کے بند کرنے کا ٹائم ہو رہا تھا دکان نا، اس میں سبزیاں وغیرہ جو پاکستان سے منگواتے ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں. تو میں تقریباً 12 بجے کے قریب گئی ہوں پاکستانی دکان پہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ ساری سبزیاں جو اسٹیل ہو چکی تھیں، باسی ہو چکی تھیں، وہ اٹھا کے باہر کچرے کے ڈرم میں ڈال رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو دے دو، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی ہانڈی پک جائے، کسی کے پیٹ میں کھانا چلا جائے. دینا نہیں ہے کسی کو، چاہے ان کو کچرے میں ہی ڈالنا پڑے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو غریب ہیں، آپ 10-15 لوگوں کے نام اپنے پاس غریبوں کے لکھ لیں، آپ ان کو کال کر دیں، بھائی آ کے یہ سبزی لے جائیں گے. پھینکنے سے تو بہتر ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے. اس جگہ پہ آ کے تو ایسا ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے کہ بس ہمارا کیا بنے گا. بہرحال ہم لوگوں کو میاں نے سونے نہیں دیا. انہوں نے صبح ہم کو اٹھایا اور کہا کہ بس ناشتہ کرو اور نکلو. ہم لوگ یہ صبح ہی جا رہے ہیں. بہت اچھی ہوا چل رہی تھی. یقین مانے کہ مکہ مکرمہ جانے کے بعد انسان کا واپس آنے کا دل نہیں کرتا. پھر ہمارے میاں نے کہا کہ چلو تم لوگوں کو کچھ سامان دلا دوں، اور میرے میاں نے مجھے کہا تھا کہ چلو تم جب مکہ چلو گی نا تو میں وہاں سے گولڈ کی چین بھی دلا کر دوں گا. گولڈ کی چین یا
اپنا بینگلز کا آتا ہے چوڑیاں دلا کے دوں گا۔ اور میاں نے میرے ایسے آنکھیں پھیری ہیں بلی کی طرح یہاں آ کے، جب سونے کی دکان کے پاس سے گزرے، یہ جو دو گنجے جا رہے ہیں نا، یہ میرے میاں ہیں اور یہ محمد سائڈ میں، تو ایسی آنکھیں پھیری ہیں نا کہ سونے کی دکان، یہ سونے کی دکان ہے، ادھر اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اور آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال مجھے لینے بھی نہیں ہے ابھی، میں دبئی میں جا کے ہی لوں گی۔ یہ اپنا جو سعودی عرب سے گولڈ لیتے ہیں نا، ان کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ گولڈ پہ 15%، یہ کسی بھی چیز پہ، مطلب آپ 100 درہم کی چیز لیں تو اس کے اوپر 15 درہم آپ کو ٹیکس دینا ہے، جبکہ دبئی میں اللہ کا شکر ہے اب تک اتنا نہیں ہے۔ دبئی میں آپ 100 روپے کی چیز لیں تو مطلب کم ہی اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے، 5 درہم ہے بمشکل، میرے خیال میں 5 درہم ہو گیا، 7 درہم ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بہرحال وہاں کے حساب سے یہاں پہ گولڈ اتنا مجھے خاص نہیں دکھا۔ میں نے 2-3 دکانیں دیکھی بھی، میرے میاں نے کہا بھی کہ تم لے لو، میں تمہیں دلا دیتا ہوں، میں نے نہیں، میں دبئی میں ہی جا کے لوں گی۔ بہرحال لینا کیا ہے، مجھے دونوں بچوں کی شادیوں کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم کے ساتھ گولڈ خریدنا ہے، وہ میں وہیں جا کے لے لوں گی۔ اور یہ مال جیسے حرم ہے نا، مطلب خانہ کعبہ کا صحن ہے، اسی میں انہوں نے جو ہے وہ مال بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بیت الابراج جس میں بڑی سی گھڑی بنی ہوئی ہے، ہر چیز ہے یہاں پر، پورا انہوں نے فوڈ کورٹ بنایا ہوا ہے، ہر چیز ہے، H&M ہے اور سفورا ہے اور کیا کیا ہے آپ یہاں پر، ہر برانڈ ہے یہاں پہ۔ ایسے ہی ہے جیسے UAE میں ہے یا جیسے ہم پاکستان چلے جاتے ہیں تو، اور فوڈ کورٹ میں بھی ہر چیز ہے، پاکستانی کھانے بھی ہیں، انگلش کھانے بھی ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں یہ اس دن کی ویڈیو ہے، آپ ہی نے اس میں کلپ ڈالا ہوا ہے جس دن ہم لوگ پہلی دفعہ حرم جا رہے تھے۔ میرے خیال میں ہم نے 2 عمرے کیے، میرے ہسبینڈ نے بھی 2 کیے، اپنے والد صاحب کا کیا، میں نے اپنے دادا کا کیا، آپ ہی نے اپنا اور اپنی نانی کا کیا۔ یقین مانیں کہ بہت مشکل ہے عمرہ، حج کتنا مشکل ہوگا۔ ہم صرف ایسے ہی سوچتے ہیں کہ نہیں بہت آسان ہے، نہیں بہت مشکل ہے۔ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے کی طاقت نہیں رہتی، ٹانگیں نکل جاتی ہیں بالکل۔ میرے تو اتنا ٹانگ میں درد ہو گیا تھا، رائٹ والی ٹانگ میں، مجھے تو ایسا، میں تو قادر خان لگ رہی تھی چلتے ہوئے، اتنا زیادہ خم آ رہا تھا میری ٹانگ میں، اتنا دھکم پیل بہت ہے۔ بس یہی تو قبولیت ہے نا، یہی تو ہماری کوشش ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ پروردگار ہر مسلمان کو یہاں لے کر آئے، سب کے پروردگار حالات اچھے کرے، جس کی خواہشیں ہیں یہاں آنے کی، پروردگار اس کو قبول کرے۔ اور بڑا اچھا لگا صحن میں بیٹھ کے، ہم نے سب کے لیے دعائیں کی، اور جنہوں نے ہمیں نہیں کہا تھا ان کے لیے بھی ہم نے دعائیں کی۔ پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کی پریشانیوں کو۔ اور ہم لوگوں کو نا، جب ہم لوگوں نے اپنا عمرہ کر لیا تھا تو ہم نے ایکسٹرا طواف بھی کیے تھے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس میں بھی طواف کرتے رہیں آپ، مطلب اپنے گھر والوں کا کریں جو حیات نہیں ہیں۔ ہم نے بہت لوگوں کا طواف کیا، تقریباً 10-15 طواف ہم نے ایکسٹرا کیے، میرے ہسبینڈ نے بھی کیے، تقریباً 15-16 طواف انہوں نے کیے، کیونکہ موقع نہیں ملتا طواف کرنے کا، کیونکہ دھکم پیل اتنی ہوتی ہے۔ اور پروردگار سب کی کوششیں جو عمرہ کرنے کی ہیں، جو صحیح کرنے کی ہیں، طواف کرنے کی ہیں، پروردگار قبول فرمائے۔ لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، اتنے زیادہ تھک جاتے ہیں کہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں سو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فیملیز جو ہیں وہ بیگز اپنے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور جو ہے وہ صحن میں ہی سو رہی ہیں۔ اب یہ بھی اجر ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر سے، اس کا بھی انشاءاللہ اجر ملے گا سب کو۔ اور میں یقین مانے کہ ہر قدم پہ میں نے دعا کی کہ پروردگار یہ کتنے ہم قسمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور کس مسلمان کی جو ہے وہ اس جگہ آنے کی خواہش نہیں ہوتی، مجھے تو یہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں ان چلتی پھرتی ٹانگوں کے ساتھ ہی اگلا حج کروں، انشاءاللہ مجھے حج نصیب ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے ہی اپنا حج کر لینا چاہیے، کیونکہ حج بھی بہت زیادہ مشکل ہے، اور اسی کا تو اجر ہے اللہ تعالیٰ کے گھر۔ اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر نا بس ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہم تو ہمیشہ سے یہیں تھے، ہم تو کہیں گئے نہیں تھے، مطلب اتنا ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم تو کہیں گئے نہیں تھے، ہم تو یہیں تھے۔
لیکن جب ہم جانے لگتے ہیں نا اپنے اپنے گھروں کی طرف یا مدینہ منورہ کی طرف آنے لگتے ہیں تو بس پھر دل کھنچتا ہے، پھر دل بولتا ہے کہ یا اللہ ہم لوگ کیوں جا رہے ہیں یہاں سے۔ میرے خیال میں یہ ٹانگ میری آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ کتنی میری ٹانگ میں درد ہے، صرف یہ چل چل کے، کیونکہ یہاں سے لے کے اندر خانہ کعبہ کی طرف جانے کے لیے بھی تقریباً 1.5 سے 2.5 میل چلنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سائمہ جو ہے وہ کینسر سے لڑ رہی ہیں، ابھی پاکستان میں ہیں، پہلے وہ دبئی میں ہی رہتی تھیں۔ بس ان کا 11 تاریخ کو کیمو ہے، آپ دعا کیجئے، آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ان کا کیمو کامیاب رہے اور ان کا یہ لاسٹ کیمو اور اس کے بعد ان کو کبھی کیمو کرانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیمو آپ کو پتہ ہے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جن کا کیمو ہوا ہے بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پریشانی سے سائمہ کو نکال لے۔ آپ کو اگر میرا ولاگ پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔